انسان کو محض عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، عقلی دلیل بھی موجود ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ اب ذرا توجہ سے سنیے۔ ہم اپنی بقا میں آسمان و زمین، شجر و حجر اور تمام اشیاء کے محتاج ہے، یعنی ہم انسان، آدمی آسمان و زمین اور دیگر تمام مخلوقات کے محتاج ہے اپنی بقا میں، اور آسمان و زمین اور دیگر تمام اشیاء انسان کے محتاج نہیں ہے اپنی بقا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے کہ آسمان و زمین، شجر و حجر اور دنیا کے تمام اشیاء موجود تھے، لیکن آدمی نہیں تھا، انسان نہیں تھا۔ تو کیا پتا چلا کہ انسان اپنی بقا میں محتاج ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں، تمام اشیاء، آسمان و زمین اور دنیا کی تمام اشیاء محتاج الیہ ہے، اور انسان محتاج الیہ نہیں، صرف محتاج ہے اپنی بقا میں۔ کیونکہ آسمان و زمین اور دنیا کی تمام اشیاء موجود نہ ہو تو انسان ہلاک یا کل ہلاک ہو سکتا ہے۔ دنیا کی تمام اشیاء تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کی اشیاء میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، مثلا پانی نہ ہو یا ہوا نہ ہو، تو انسان ہلاک یا کل ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس سے تو پتہ چل گیا ہمیں کہ انسان کے علاوہ، آدمی کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، اس کی تخلیق کا مقصد تو سمجھ میں آ گیا ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ آپس میں محتاج الیہ ہے۔ انسان کے علاوہ، آدمی کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، شجر و حجر، یہ آپس میں محتاج الیہ، یعنی کوئی چیز کسی وقت محتاج بنتی ہے، پھر کوئی چیز کسی وقت محتاج الیہ بن جاتی ہے، مگر انسان اس میں داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان صرف محتاج ہے۔ اس سے تو ہمیں علم ہو گیا کہ انسان کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات کے تخلیق کا مقصد کام کے لیے پیدا کیا، وہ آپس میں محتاج الیہ ہے، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، انسان کی، بشر کی حلت غائی مفہوم نہیں ہوئی کہ کس مصرف کے لیے، کس مقصد کے لیے انسان بنایا گیا ہے۔ لیکن انسان کی تخلیق عبث بھی نہیں ہے، اور مخلوقات کے کام کا ہے بھی نہیں، یعنی دیگر تمام مخلوقات کے کام کا انسان ہے بھی نہیں، اور عبث پیدا کیا بھی نہیں۔ لا محالہ عقلی اعتبار سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق اللہ کے کام کے لیے ہے۔ اللہ کے کام کا مطلب اللہ کو کام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اللہ کے کام کا مطلب یہ ہے کہ انسان مخدوم اور مخلوق خادم بن کر رہے، انسان مخدوم اور دنیا کی تمام مخلوق خادم، اور پھر انسان خادم اور اللہ مخدوم، یعنی اللہ کے خادم بن کر اس دنیا میں انسان رہے عقلاً، کیونکہ انسان کی پیدائش بیکار بھی نہیں ہے اور پھر مخلوق کے کام کا ہے بھی نہیں، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کے کام کے لیے پیدا کیا گیا، یعنی مخلوق کا خادم، مخلوق کا مخدوم اور اللہ کا خادم۔ مگر ہم نے ایسا قلب موضوع کیا کہ ہم مخلوق کے خادم بن گئے،
اب ہر انسان کوئی مال کا خادم بن رہا ہے، کوئی اولاد کا خادم، کوئی بیوی کا خادم، کوئی دولت کا خادم، کوئی بنگلے کا خادم، ہر کوئی مخلوق کے خادم. حالانکہ اللہ نے عقلی اعتبار سے ہمیں مخدوم بنایا اور دیگر تمام مخلوقات خادم بنایا، اور پھر ہم خادم تھے اللہ کے اور ہم مخدوم، اور ہم خادم ہو گئے مخلوق کے. تو عقلی اعتبار سے بھی آپ کو شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اللہ عمل کی